نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام علامات قیامت کے تعلق سے سلسلہ وار جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے میں کسی اہم مجبوری کی وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا، پھر اس ہفتے میں ہم اپنے درس کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ چنانچہ بلا تمہید و تاخیر آج کے درس کا، آج کے سبق کا، آج کے درس کی حدیث نمبر 1 جو طویل بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مکمل گفتگو اسی پر ہو، تو بلا تمہید و تاخیر ہم اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا العطایا ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة الا ان رح الاسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا انه سيكون عليكم امراء يقضون لانفسهم ما لا يقضون ان عصيتموهم قتلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نُشِرُوا بِالْمَنَاشِيرِ وَحُمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ وَمَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔ امام طبرانی مسند شامیین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379، معجم صغیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 اور معجم کبیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 90، اور محدث ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 165۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا خذوا العطایا ما دام عطاء، اے لوگو تم ہدیے قبول کرو جب تک ہدیہ ہدیہ ہو، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ، جب وہ ہدیہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے، فلا تاخذو، تو اب اسے نہ لو، ولستم بتارکی، لیکن تم اسے چھوڑنے والے ہو نہیں، تم تو لے کر رہو گے۔ کیوں؟ یمنعکم الفقر والحاجہ، غریبی اور ضرورت تمہیں پرہیز کرنے سے، بچنے سے روک دے گی اور تم ایسا کر گزرو گے۔ الا ان رح الاسلام دائرۃ، سن لو اسلام کی چکی چلتی رہے گی، گردش میں رہے گی۔ فدوروا مع الکتاب حیث دار، تو تم اللہ کی کتاب کے ساتھ چلتے رہنا، کتاب جس طرح چلے اس طرح تم چلتے رہنا۔ الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، سن لو اللہ کی کتاب اور بادشاہ یہ دونوں الگ الگ ہوں گے۔ فلا تفارقوا الکتاب، تو تم کتاب اللہ سے الگ مت ہونا۔ الا انہ سیکون علیکم امراء، سن لو تمہارے اوپر کچھ ایسے امراء مسلط ہوں گے، ایسے حاکم مسلط ہوں گے، یقضون لانفسہم ما لا یقضون، جو اپنے لیے وہ فیصلے کریں گے، اپنے لیے وہ فیصلے کریں گے جو دوسروں کے لیے نہیں کریں گے، جو تمہارے لیے نہیں کریں گے۔
ان عصیتموہم، اگر تم ان کی بات نہ مانو، قتلوکم، تمہیں وہ قتل کرا دیں گے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی بات مانو، اضلوکم، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ کیف نصنع، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کریں کیا، ہم کیا کریں گے اس وقت؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا ہی کرنا جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے خاص ساتھیوں نے، ان کے فدائیین نے، ان کی جانثاروں نے کیا تھا۔ نشروا بالمناشیر، وہ آروں کے ذریعے چیر دیے گئے، حملوا علی الخشب، سولی پہ چڑھا دیے گئے، وموت فی طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت میں موت آنا، خیر من حیات فی معصیت اللہ، یہ بہتر ہے اس زندگی سے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے۔ روایت کا ترجمہ آپ نے سنا بھی، یہ حدیث بڑی عبرتناک حدیث ہے، اور اس وقت جو نقشہ مسلم ملکوں کا ہمارے سامنے ہے، مسلم ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس نقشے کو، اس منظرنامے کو آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اب ایک ایک ٹکڑے پر مختصر تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ تم ہدیہ اسی وقت تک قبول کرو جب تک وہ ہدیہ رہے۔ ہدیہ کون دے گا، کس سے قبول کرنے کی بات چل رہی ہے؟ اس کی وضاحت ابو داؤد شریف کی روایت سے ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں جب یہ روایت آئی تو چنانچہ اس کی تشریح میں بذل المجہود جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 247، اور بالخصوص علامہ مناوی رحمہ اللہ اپنی کتاب فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان و بادشاہ کی طرف سے ہدیہ و عطیہ اس وقت تک لے سکتے ہو جب تک کہ وہ عطا ہو، یعنی ہدیہ ہی کے درجے میں ہو، اور اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو، اور جب وہ بادشاہ کی طرف سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانے اور غیر شرعی باتوں پر ابھارنے کے لیے دیا جائے تو اس کو نہ لو۔ اس وضاحت کا، اس تشریح کا خلاصہ کیا نکلا کہ بادشاہ اگر دیندار لوگوں کو، بالخصوص حضرات علماء کرام کو جو دین کے معاملے میں ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ہدیے تحفے اس لیے پیش کرتا ہے کہ یہ ہماری زبان بولیں، ہمارے فیور میں، ہمارے حق میں یہ فتوے دے، ہم جو چاہیں ان سے بلوائیں، اور ہمارے الٹے سیدھے کاموں پر یہ پردہ ڈالیں، اور عوام الناس کے سامنے صرف ہمارے فضائل اور ہماری خوبیاں یہ بیان کریں، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمارے جو مظالم ہیں، ہماری جو بدماشیاں اور عیاشیاں ہیں، اس سلسلے میں یہ علماء بالکل کچھ بھی نہ بولیں، زبان بند رکھیں۔ تو اگر ہدیہ اور عطیہ کا یہ مقصد ہے تو اللہ کے رسول بالخصوص حضرات علماء کو مخاطب بنا کر یہ فرماتے ہیں کہ بس اب وہ ہدیہ نہیں رہا، وہ دین کے معاملے میں رشوت بن گیا۔